Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور قالت اليہود کہا یہودیوں نے کہ لیست النصارى نصارہ نہیں ہیں کسی راہ پر کسی چیز پر. وقالت النصارى لیست اليہود اور کہا نصارہ نے یعنی کہ عیسائیوں نے لیست اليہود نہیں ہیں یہودی کسی راہ پر نہیں ہیں یہودی کسی چیز پر. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ باوجود اس کے کہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے جو جاہل ہیں مثل قولہم انہی کسی بات. فاللہ یحکم بینہم پس اللہ یحکم بینہم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا اس چیز میں کہ کانوا فیہ اختلفون جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے جھگڑا کرتے تھے. خلاصہ تفسیر یہ ہے ایک بار کچھ یہودی اور کچھ عیسائی جمع ہو کر مذہبی مباحثہ کرنے لگے تو یہودی تو اپنے عقیدے کے موافق نصارہ کے دین کو باطل بناتے اور حضرت عیسیٰ کی نبوت اور انجیل کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرتے. عیسائی بھی ضد و تعصب میں آ کر یہودیوں کو بے اصل اور باطل کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور تورات کے کتاب اللہ ہونے کا انکار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو نقل فرما کر بطور تردید فرمایا. یہودی کہنے لگے کہ عیسائی کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں یعنی کہ سرے سے غلط ہے اور اسی طرح عیسائی کہنے لگے کہ یہودیوں کا مذہب کسی بنیاد پر قائم نہیں یعنی کہ سرے سے غلط ہے. حالانکہ یہ فریقین کے لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں یعنی یہودی تورات کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دونوں کتابوں میں دونوں رسولوں اور دونوں کتابوں کی تصدیق بھی موجود ہے جو کہ دونوں مذہبوں کی اصلی بنیاد ہے. گو منسوخ ہو جانے کی بنا پر قابل عمل نہ ہو یہ اور بات ہے اور اہل کتاب تو ایسے دعوے کرتے ہی تھے. ان کی دیکھا دیکھی مشرکین مکہ کو بھی جوش آیا اور اسی طرح سے یہ لوگ بھی جو کہ محض بے علم تھے انہی اہل کتاب کا سا قول دہرانے لگے کہ ان یہود و نصارہ کا دین بے بنیاد ہے حق پر صرف ہم ہی ہیں تو یہاں سب اپنی اپنی ہانک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے. قیامت کے دن ان
تمام مقدمات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عملی فیصلہ کی قید اس لیے لگائی کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں بھی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔